الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فقالوا لا تنفروا في الحر خوش ہو گئے پیچھے رکھے جانے والے بمقعدہم اپنے بیٹھنے پر خلاف رسول اللہ رسول اللہ کے پیچھے وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا ان یجاہدوا یہ کہ وہ جہاد کریں باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقالوا اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر نہ نکلو یعنی جہاد کے لیے فی الحر گرمی میں قل نار جہنم اشد حرا کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ تو بہت زیادہ سخت ہے گرمی کے اعتبار سے لو کانوا یفقہون کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں ان منافقین کا جو بہانے لگا کر الٹے سیدھے پیچھے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تو وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے اچھا کیا تھا کہ ہم نہیں نکلے نکلنے میں سفر بہت لمبا تھا اور پھلوں کے کاٹنے کا فصلوں کے کاٹنے کا موسم تھا سخت گرمی تھی اور بڑا مشکل مرحلہ تھا الٹے سیدھے بہانے لگا کر یہ لوگ نہ نکلے اور بیٹھے رہ گئے پھر اپنے بیٹھ رہنے پر بھی انہیں غم کوئی نہ ہوا دکھ کوئی نہ ہوا یہ خوش ہوئے کہ ہم نے اچھا کیا ہم نے الٹے سیدھے بہانے بنا کر اپنا الو سیدھا کر لیے تو اللہ فرماتے ہیں فرح المخلفون خوش ہو گئے المخلفون مخلفون یہ اسم مفعول ہے باب تفعیل سے خلف یخلف اس سے اسم مفعول ہے اسم مفعول کا مطلب مجہول کی طرح ہوتا ہے المخلفون کا لفظی مطلب پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں اس کا لفظی مطلب ہے وہ لوگ جن کو پیچھے رکھ دیا گیا جن کو پیچھے کر دیا گیا ایک ہوتا ہے خود پیچھے رہ جانا ایک ہوتا ہے کسی کو پیچھے کر دینا تو یہ پیچھے رہے نہیں یہ منافقین بلکہ ان کو پیچھے رکھ دیا گیا ان کو پیچھے کر دیا گیا ان کو متخلفین نہیں کہا کہ متخلف کا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے رہ جائے ان کو مخلف کہا جن کو پیچھے کر دیا گیا کس نے پیچھے کیا انہیں اللہ نے بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جو بندہ نیکی کے راہ میں آگے نہیں بڑھتا اور پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ خود پیچھے نہیں رہتا در حقیقت اللہ نے اس کا نیکی کے راہ میں آنا قبول نہیں کیا اللہ نے اس کو پیچھے کر دیا ہے وہ پیچھے رہا مثلا کوئی بندہ نماز پڑھنے نہیں جاتا نیکی کرنے نہیں جاتا تو یہ نہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اصل میں اللہ نے اس کو نمازیوں مسجد اللہ نے اس کا مسجد میں آنا قبول نہیں کیا اللہ نے اس کو پیچھے کر دیا ہے اسی طرح کوئی اور نیکی کا معاملہ ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر نیکی کے معاملے میں آگے بڑھوں گا تو میں بڑا احسان کر دوں گا مسلمانوں پر اسلام پر اللہ پر رسول پر کسی کا کوئی احسان نہیں
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے فائدے کو ہوتا ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں کرتا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فإنما يضل عليها، اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اس کا سراسر نقصان اس کو ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا. اگر یہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور بعد میں یہ اب تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ کتنا ہم نے زبردست بہانہ لگایا، ہمیں نہیں جانا پڑا، ہمیں مشکلات کا شکار نہیں ہونا پڑا، ہم فائدے میں رہ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پیچھے رہے نہیں، ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے، ان کو پیچھے رکھ دیا گیا ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اصل میں یہ نکلنا چاہتے نہیں تھے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ نکلنا یہ الٹے سیدھے بہانے بنا رہے ہیں، یہ اصل میں نکلنا نہیں چاہتے، ان کے جھوٹے بہانے ہیں. اگر یہ نکلنا چاہتے تو پہلے سے تیاری کرتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا. فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، ان کو کہا گیا کہ بیٹھ رہنے والی عورتوں اور معذوروں کی طرح تم بھی پیچھے بیٹھے رہو. جو لوگ استطاعت کے باوجود پیچھے رہے، گویا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی معذور اپنی کسی وجہ سے پیچھے رہے، یا عورتیں عورت ہونے کی وجہ سے پیچھے رہیں. وہ تو معذور، وہ تو یعنی اللہ نے ان کے اوپر جہاد فرض نہیں کیا. اگر ان کا عذر صحیح تھا تو ٹھیک ہے، کسی کا عذر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، کسی کا عذر صحیح نہیں ہے تو وہ تو پھر معذوروں کے ساتھ اس کا شمار ہے، یا اس کا شمار عورتوں میں ہے. تو اب یہ جو خوش ہو رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے رکھے جانے والے خوش ہو گئے، وہ پیچھے رہے نہیں، ان کو پیچھے کر دیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے حال پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ وہ خوش ہو گئے بمقعدہم، اپنے بیٹھنے پر، یعنی اپنے مدینہ میں بیٹھنے پر اور جہاد میں کھڑے ہو کر اس میں پیش ہو کر شریک ہونے کی بجائے وہ جو بیٹھے رہ گئے، اپنے بیٹھنے پر وہ خوش ہو گئے. وہ کون لوگ جن کو پیچھے رکھ دیا گیا، یہ نہیں کہ پیچھے رہ گئے، کہا پیچھے کر دیا انہیں، یعنی انہیں پیچھے کر دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی، اللہ کا امر کونی یہ ہوا. ارادہ کونی ہے، ارادہ شرعی ہے، تو یہ اللہ کا ارادہ کونی ہے ان کے بارے میں یہ ہوا کہ ان کو اللہ نے پیچھے کر دیا. خوش ہو گئے پیچھے رکھے جانے والے اپنے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حفاظت، جن کی جان و مال اور جن کے یعنی جن کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، رسول اللہ کو آگے بھیج دیا، خود پیچھے رہ گئے. یہ کیسا ایمان ہے؟ اگر یہ ایمان ہے تو رسول سے پیچھے رہ گئے، رسول اور مسلمان جو ہیں وہ تو آگے چلے گئے. بعض مفسرین کہتے ہیں خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے، آپ کے بعد وہ پیچھے بیٹھے رہ گئے. بعض کہتے ہیں خلاف رسول اللہ، رسول کی مخالفت میں. خلاف ایک خلف سے بھی ہوتا ہے پیچھے، اور خلاف مخالفت سے بھی ہوتا ہے، تو دونوں معنی کیے ہیں مفسرین نے. بعض مفسرین کہتے ہیں خلاف رسول اللہ سے مراد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، یہ پیچھے رہ گئے، بیٹھے رہ گئے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خلاف سے مراد پیچھے نہیں ہے، یا خلاف سے مراد مخالفت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ایک مسلمان کے لیے اہم چیز ہوتی ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری کرتا ہے. انہوں نے مخالفت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر. تو خوش ہو گئے پیچھے رکھے جانے والے اپنے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یا آپ کے خلاف. وَكَرِهُ، اور انہوں نے نہ پسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یعنی وہ جہاد اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جو اسلام کا ایک بہترین عمل ہے، اسلام کے اندر اسلام کی کوہان ہے، ذروۃ سنامہ الجہاد. تو انہوں نے اللہ کے حکم کو، جہاد کو انہوں نے ناپسند کیا ہے. اللہ کے احکامات میں کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. اللہ نے جو چیزیں مقرر کی ہیں اور جو
نیکی کی چیزیں بنائی ہیں، کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی اللہ کے احکامات کو ناپسند کرے یہ تو سراسر کفر ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منافقین اللہ رسول کے احکامات کو ناپسند کرتے ہیں باقاعدہ، اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ رسول کے احکامات کو ناپسند کرے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ دین کے کسی حکم پر عمل نہ کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنی کسی عملی کوتاہی کی وجہ سے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ویسے یعنی دین کے حکم کو دین کا حکم سمجھتا ہو، اس کو پسند کرتا ہو، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہ کر سکے یا کسی اپنی عملی کوتاہی کی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور وہ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے کسی مجبوری میں، کبھی عملی کوتاہی کی وجہ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سچ میں ہی خیر ہے اور سچ اللہ کا حکم ہے اور جھوٹ سے مجھے بچنا ہے حتی الامکان، اور یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں جھوٹ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے عملی کوتاہی کسی سے اگر ہو جائے، لیکن ایک شخص سچ کو ناپسند کرنا شروع کر دے، جھوٹ کو پسند کرنا شروع کر دے، تو یہ تو اعمال کی بربادی کا باعث ہے اور یہ کفر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں منافقین کے حوالے سے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم۔ منافقین کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے، اسے ذکر ہے کہ جب ان لوگوں کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو فرشتے ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، ان کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے، اور پھر اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی کہ جس کو جو اللہ کو ناراض کرتے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا۔ اللہ جن کاموں پہ اللہ راضی ہوتے ہیں ان کاموں کو انہوں نے ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال سارے ضائع کر دیے۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 9 میں بھی وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، کافر لوگوں کے لیے ہلاکت ہو اور اللہ نے ان کے لیے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیوں کافر لوگوں کے لیے ہلاکت کیوں ہے؟ اللہ نے ان کے اعمال کیوں ضائع کیے ہیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ما انزل اللہ کو ناپسند کیا ہے، جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، انہوں نے ان احکامات کو ناپسند کیا ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ تو اللہ کے نازل کردہ احکامات میں سے ایک حکم جہاد بھی ہے، تو جو جہاد کو اور اللہ کے احکامات کو ناپسند کرے یہ کتنا بدترین عمل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے رکھے جانے والے ہیں یہ اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے رسول اللہ کے خلاف یا رسول اللہ کے پیچھے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا نہ نکلو گرمی میں، بہت گرمی کا موسم ہے، بہت لمبا سفر ہے، مشقت والا سفر ہے، اس میں نہ نکلو، گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ وہ زیادہ گرم ہے، کہ دنیا کے موسم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جہنم کی آگ تو بہت زیادہ گرم ہے۔ یہ تو موسم ہے صرف، ابھی یہ آگ نہیں ہے دنیا کی، ابھی یہ موسم ہے۔ دنیا کی اگر آگ بھی ہو تو جہنم کی آگ دنیا کے آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوتی ہے۔ تو یہ تو ابھی موسم ہے، ابھی تو یہ آگ نہیں ہے، یہ تو گرمی کا موسم ہے۔ اور ایک بندہ گرمی کے موسم میں نکلے گا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تو زیادہ ثواب ہوگا، جتنی مشقت اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے تو سامنا کرے، لیکن گرمی کی وجہ سے یہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے جو یہ جہنم میں جائیں گے
وہ اس موسم سے بہت زیادہ شدید ہے، ولیعذ باللہ۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ سمجھ جاتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس چاہیے کہ وہ ہنسیں بہت تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ وہ روئیں بہت زیادہ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ لفظی مطلب یہ ہے کہ انہیں تھوڑا ہنسنا چاہیے، انہیں زیادہ رونا چاہیے، یعنی لوگوں کو دنیا میں انسان بستے ہیں، تو دنیا کوئی لہو و لعب کی کھیل کود کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، جو لوگ فضول گپیوں میں مگن ہوتے ہیں، جو لوگ لہو و لعب میں مگن ہوتے ہیں، خوض کا ہم نے پیچھے ذکر پڑھا۔ ایک مومن کا کام نہیں ہے کہ مومن لہو و لعب کا شکار ہو، فضول بیہودہ کاموں کے پیچھے مومن پڑا رہے۔ یہ منافقوں کا کام ہے، اور منافقین وہ اپنے مقصد زندگی کے پیچھے پڑنے کی بجائے وہ لہو و لعب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے مومن لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کون ہے؟ جو لغو سے منہ موڑتے ہیں، لغو باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول گپیوں سے، بلا وجہ کی کھیل کود۔ بندہ ہر وقت انہی چیزوں میں پڑا رہے، مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں، منافق لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی مومن، وہ مومن نہیں ہے، اور انہیں آخرت یاد نہیں ہے۔ جسے آخرت یاد ہو تو اسے ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی کھل کھلا کر ہنستے نہیں تھے، کیونکہ کھل کھلا کر ہنسنا یہ بھی غفلت کی ایک دلیل ہے۔ ایک انسان کو پتہ ہو کہ قیامت ہے اور میں گناہ گار ہوں، اس سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں، تو وہ انسان کیسے کھل کھلا کر سب کچھ بھول بھلا کر ہنس سکتا ہے؟ ہاں، مسکرانا چاہیے، یہ خوش اخلاقی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ زیادہ ہنسنا تو دل کو مار دیتا ہے۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو انہیں زیادہ ہنسنا چاہیے تھا اور انہیں رونا کم چاہیے، انہیں زیادہ رونا چاہیے تھا، استغفر اللہ، انہیں تھوڑا ہنسنا چاہیے تھا، زیادہ رونا چاہیے تھا۔ یہ کہنے کو یہ امر کا صیغہ ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ امر کا صیغہ ہے، امر کے اندر حکم ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے۔ یہاں مراد حکم اور طلب نہیں ہے، یہاں اصل میں خبر مراد ہے۔ خبر مراد ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ خبر ہے ان کے مستقبل کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن ان کے انجام کے بارے میں۔ یعنی یہاں اگرچہ یہ امر کا صیغہ ہے، امر کے صیغے میں حکم ہوتا ہے، اس کو طلب کہتے ہیں، کہ ایسا کرنا چاہیے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امر میں نہیں میں طلب ہوتی ہے، کہنے کو یہ امر کا صیغہ ہے جس میں طلب ہوتی ہے، لیکن یہاں طلب مراد نہیں ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں خبر مراد ہے منافقین کے بارے میں۔ یہ خبر ہے ان کے مستقبل کے انجام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ گویا کہ لفظی معنی تو یہ ہے کہ انہیں تھوڑا ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے۔ مراد کیا ہے؟ بامحاورہ معنی ہم کیا کریں گے کہ یہ تھوڑا ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے۔ یہ خبر ہے مستقبل کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ اور تھوڑا ہنسنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی ان کے ایسے موقع بھی ہوں گے جس میں ان کے لیے انعامات ہوں گے، ایک بات کرنے کا انداز ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر یہ ہنستے بہت زیادہ تھے، روتے بہت تھوڑے تھے، تو اس کے بالمقابل اب ان کے الجزاء من جنس العمل، اب ان کا بدلہ یہ ہے کہ یہ خبر ہے، خبر کا مفہوم ہے امر کا صیغہ لیکن خبر کے معنی میں ہے، تو یہ تھوڑا ہنسیں گے، زیادہ روئیں گے۔
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو دنیا میں زیادہ ہنستا ہے تو وہ آخرت میں زیادہ روئے گا، اور جو دنیا میں زیادہ روتا ہے وہ آخرت اللہ کے ڈر سے تو آخرت میں زیادہ ہنسے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں لوگوں کو تذکرہ کرتے ہوئے، سورہ نجم آیت نمبر 60، اللہ فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے ہو تم روتے نہیں۔ تو پتہ لگا کہ دنیا میں انسان کا رویہ زیادہ ہنسنے کا اور نہ رونے کا نہیں ہونا چاہیے، یہ غفلت کا انداز ہے۔ انسان کو آخرت کو یاد کر کے اللہ کے ڈر سے زیادہ رونا چاہیے، کم ہنسنا چاہیے۔ تو یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ خبر کے معنی میں ہے، بس وہ تھوڑا ہنسیں گے اور وہ زیادہ روئیں گے، اور ایسا کیوں ہوگا؟ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے بس وہ اس کے جو وہ کماتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کا دنیا کا یہ غفلت والا رویہ ہے، یہ لغو میں لہو و لعب میں مبتلا رہتے ہیں، خوض میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل مومنوں کا کیا رویہ ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو سے منہ موڑتے ہیں۔ اس طرح مومنوں کا رویہ یہ ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عباد الرحمن کی صفات میں اللہ فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعميانا، کیا آیت ہے؟ عباد الرحمن کی صفات میں اللہ فرماتے ہیں، جی وہ میں آیت شروع سے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ عباد الرحمن والذین لا یشهدون الزور، کہ وہ لوگ جو جھوٹ کو حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ اور غلط قسم کے کام، ان سب کو زور کہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ عباد الرحمن کی صفت ہے جب وہ لغو سے گزرتے ہیں۔ پہلی بات ہے لغو میں خود شریک نہیں ہوتے، کبھی لغو سے ان کا ٹاکرا ہو جائے، کبھی سامنا ہو جائے، مرّوا کرامہ عزت سے گزر جاتے ہیں، پہلو بچا کر گزر جاتے ہیں، یعنی خود پلان بنا کے لغو میں، لہو میں اور فضول گپیوں میں، بلا وجہ کی کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے، اور اگر کبھی کہیں سے گزر جائے، کہیں گزر رہے ہوں اور رستے میں آ جائے، کہیں فیملی میں بعض دفعہ ایسی پروگرام ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو پہلو بچا کر عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفات ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت، آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اگر لوٹا دے آپ کو اللہ تعالیٰ اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی جماعت کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ اجازت مانگے آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا، پس کہہ دیجئے ہرگز نہ تم نکلو، مَعِيَّ أَبَدًا، میرے ساتھ کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور ہرگز نہ تم لڑائی کرو میرے ساتھ دشمن سے، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بے شک تم راضی ہوگے بیٹھنے پر پہلی مرتبہ، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں اپنے غصے کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ ان سے کتنا ناراض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لٹا دے آپ کو اللہ تعالیٰ اِلیٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی جماعت کی طرف، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس مدینہ لے جائے، ابھی تو یہ یعنی گویا کہ جنگ تبوک جاتے وقت کی آیات ہیں، تب نازل ہوئیں، تب ابھی واضح نہیں تھا کہ جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس جنگ سے کون زندہ بچے گا اور کون بچ کر فتح یاب ہو کر یا غازی ہو کر واپس لوٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر لوٹا دے اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر اس جنگ میں آپ بچ جائیں اور آپ واپس لوٹیں مدینہ کی طرف، اگر لوٹا دے آپ کو اللہ تعالیٰ اِلیٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی جماعت کی طرف، جب آپ واپس لوٹیں گے مدینہ میں تو وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو واقعی معذور تھے، اور یہ بدبخت بھی ہوں گے منافقین جو الٹے سیدھے بہانے بنا کر پیچھے رہ نہیں گئے، پیچھے رکھ دیے گئے۔ اگر آپ ان میں سے کسی جماعت کی طرف واپس لوٹ جائیں مدینہ میں، اگر اللہ آپ کو لوٹا دے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ اجازت مانگیں آپ سے نکلنے کے لیے، پھر وہ اجازت مانگیں آپ سے نکلنے کے لیے، کیا مطلب؟ یعنی پھر دوبارہ کوئی جہاد کا موقع ہو اور
اس جہاد کے موقع پر وہ یہ آپ سے اجازت مانگیں کہ ہم جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا، تو آپ کہہ دیجئے ہرگز نہ تم نکلو معی یا میرے ساتھ ابداً کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز نہ تم لڑائی کرو میرے ساتھ دشمن سے۔ اگر آپ واپس آ جائیں، دوبارہ جہاد کا موقع بنے، اب ان کو آئندہ جہاد کے لیے نہیں لے کے جانا چاہیے، آئندہ چاہیں بھی، اب یہ نکلنا چاہیں بھی آئندہ، تو اب آپ نے ان کو اپنے ساتھ نہیں لینا، اور آپ نے ان سے کہنا ہے تم میرے ساتھ نہیں نکل سکتے، تم میرے ساتھ اب لڑائی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے نبی کے ساتھ نکلنا، نبی کی معیت میں، اور نبی کی معیت میں قتال کرنا۔ اب ایک دفعہ تم نے اس سعادت میں جانے سے تم نے بہانے بنا کر انکار کیا ہے، اب تمہاری سزا یہ ہے، اب تم آئندہ یہ تم کرنا بھی چاہو تو تمہیں یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک تم راضی ہو گئے تھے بیٹھنے پر اول مرہ، پہلی مرتبہ یعنی جنگ تبوک کے موقع پر تم چونکہ بیٹھے رہے اور تم نے الٹے سیدھے بہانے بنائے، تو تم پہلی دفعہ تم بیٹھنے پر راضی ہو گئے، اب تم بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب آئندہ بھی تمہارا انجام یہی ہے کہ تم معذوروں کے ساتھ اور تم عورتوں کے ساتھ تم پیچھے رہو گے، اب تم مردوں کی طرح، مجاہدوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑ نہیں سکتے آئندہ بھی، یہ تمہاری سزا ہے۔ آیت نمبر 83 ہم نے پڑھی ہے، جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹا دیں مدینہ کی طرف، ان منافقین کی جماعت میں، اگر دوبارہ جہاد کا موقع آئے اور یہ منافقین آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں، تو آپ نے آئندہ ان کو اپنے ساتھ نکلنے کی اجازت نہیں دینی۔ آپ نے انہیں کہنا ہے کہ تم میرے ساتھ آئندہ کبھی بھی نہیں نکل سکتے، اور تم آئندہ میرے ساتھ کبھی جہاد نہیں کر سکتے میرے ساتھ مل کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنا یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ اگر تم نے اپنے اس سعادت سے اپنے آپ کو اس دفعہ خود محروم کر لیا ہے، تو تمہاری سزا یہ ہے کہ اب آئندہ تمہیں یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، بے شک تم راضی ہو گئے بیٹھنے پر پہلی مرتبہ، یعنی تبوک کے موقع پر۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، معذور لوگوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ، اب ان کے ساتھ ہی تمہارا شمار ہوگا، ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اس سے ایک بہت بڑا اصول نکلتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ کیا اصول نکلتا ہے اس آیت کریمہ سے؟ جو پہلی دفعہ نیکی کروا دے گا اس کے بعد دوبارہ نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں جی، جو پہلی دفعہ گناہ کرے گا تو اس کے لیے آئندہ جو ہے وہ گناہ کرنا آسان ہوگا، اور جو پہلی دفعہ نیکی کرے گا اس کے لیے آئندہ نیکی کرنا آسان ہوگا۔ جو پہلی دفعہ جب موقع ملا نیکی کرنے کا یا گناہ کرنے کا، امتحان ہوا پہلی مرتبہ، جو پہلے امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، اس کے لیے اگلے مراحل مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے سزا کی صورت میں، اور اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے توفیق کی صورت میں ایک تو اللہ توفیق بھی نہیں دیں گے، اور بطور سزا اگر کوئی ان میں سے مطالبہ کرے بھی تو آئندہ آپ نے اس کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ تو انسان یعنی انسان نیکی کرتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، انسان اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اس کے لیے آگے اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہوتی ہے اور اس کو آگے مزید موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک دفعہ آزمائش ہوئی، اس آزمائش میں بلایا گیا کہ نبی کے ساتھ شریک ہو، جہاد کرو نبی کے ساتھ مل کر، بلا وجہ انہوں نے بہانے بنائے، تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ اب آئندہ انہیں یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی کہ تم نبی کے ساتھ نکلو اور آئندہ تم نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح ہم نے پیچھے سورہ انعام میں 7ویں پارے کے آخر میں آخری آیت ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم الٹ پلٹ کر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور پچھلی قوموں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ کافر رہے ہیں، انکار کرتے رہے ہیں،
اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، ان کی وجہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ وہ لوگ انکار کر چکے تھے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، بہت سے رسول آئے، روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن لوگ ایمان نہیں لائے اس لیے کہ وہ پہلی دفعہ انکار کر چکے تھے۔ تو جو پہلی دفعہ جو موقع ملتا ہے کسی کو، وہ اس میں اگر غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر آگے اس کو پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی، پھر وہ اس اپنی غلط روش پر پھر قائم رہتا ہے، اس کو توفیق بھی نہیں ملتی اللہ کی طرف سے، اور اگر وہ ظاہراً نیکی کرنے کا آئندہ بات کرے گا بھی، یا آئندہ نکلنے کی بات کرے گا بھی، اس کی یہ بات قبول بھی نہیں ہوگی، اس کو یہ سعادت حاصل بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موقع ملتا ہے انسان کو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک غنیمت ہوتی ہے، ایک سعادت ہوتی ہے، جو اس سعادت سے بہرہ ہو جائے تو اس کے لیے پھر آگے بھی سعادتیں اور اس کے لیے آگے بھی موقع ہوتے ہیں، اور مزید توفیق اللہ کی طرف سے اسے ملتی رہتی ہے۔ لیکن جو یہ کام نہیں کرتا، پھر اس کے اگلے راستے مسدود ہوتے رہتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ آپ نماز پڑھیں کسی ایک پر ان میں سے جو مر جائے، ابداً کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ آپ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس حال میں کہ وہ فاسق و فاجر تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی مر جائے، ان منافقین میں سے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کافی آیات سے اور کافی صفحات سے، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ ولا تصلی، اور نہ آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں، نماز کو بھی کہتے ہیں۔ جو مر جائے آپ اس کی نماز نہ پڑھیں، اس کے لیے دعا نہ کریں، جو بھی ان میں سے مر جائے کبھی بھی۔ ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں۔ قبر پر کیوں کھڑا ہونا ہے؟ قبر پر استغفار کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو اس کی قبر پر تو نہ دعا ہو سکتی ہے نہ کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس کی قبر پر کیوں کھڑے ہوں گے؟ پھر اس کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، دعا کرنے کی، اور اس کا نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی بدبخت اس کے بارے میں اتری، وہ فوت ہو گیا۔ تو میں نے جیسے ذکر کیا تھا پیچھے، ہم نے آیت نمبر 80 پڑھی ہے، جس میں ہم نے پڑھا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، یعنی آپ کا نبی کا استغفار کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی ان منافقین کے لیے اگر نبی بھی استغفار کرے یا نبی استغفار نہ کرے، دونوں برابر ہیں، اور اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ نے انہیں کبھی معاف نہیں کرنا۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی جب مردار ہوا، جب زمین اس کے نجس وجود سے پاک ہوئی، تو اس کا بیٹا وہ مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اپنے باپ کا ہم نام تھا۔ عبداللہ نام تو اچھا ہے، تو وہ بڑا پکا مسلمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار تھا۔ تو اب عبداللہ بن ابی جیسا بھی تھا تو اس کا باپ، تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنازہ پڑھ لیں میرے باپ کا، اور اگر اپنے لباس میں، قابل استعمال لباس میں اگر اسے کفن دے دیں تو شاید اسے فائدہ ہو جائے۔ میرے باپ کو بڑا گناہ گار تھا لیکن باپ تھا، شاید فائدہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک، یہ آپ کی خاصیت ہے، آپ کا تبرک ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی قابل استعمال چیزوں کا تبرک ہوتا ہے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اور آپ کی صحبت سے جو مستفید ہوئے ہوں، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے منور کیا ہو، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے رہے، آپ کے ساتھ مصافحہ کرتے رہے، آپ کے ساتھ معانقہ کرتے رہے، آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ان کا جسم ٹچ ہوا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سعادت کی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، تبرک کے لیے، سعادت کے لیے۔ وضو تو چھوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے تھے تو صحابہ کرام اس سے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، تبرک کے لیے۔ آپ کا پسینہ مبارک وہ خوشبودار ہوتا تھا، صحابہ کرام آپ کا پسینہ محفوظ کر لیتے اور اس کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل استعمال چیزیں، آپ کے کپڑے، آپ کے بال اور اس قسم کی چیزیں، صحابہ کرام اس کو محفوظ رکھتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس سے علاج کرتے تھے اور ان کو صحت مل جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال، صحابہ کرام آپ بال کٹواتے یا حج عمرہ کے موقع پر آپ نے حلق وغیرہ کروایا تو صحابہ کرام آپ کے بال محفوظ کر لیتے تھے اور پھر ان کو پانی کے اندر یا ان چیزوں کے اندر ڈال کر تبرک کے ساتھ ان کو استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کا مبارک لباس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، پھر ان سے سیدہ اسماء نے لے لیا، پہلے فوت ہو گئی ان کے بعد، اور صحابہ کرام اس سے، بعد والے لوگ اس سے تبرک اٹھاتے تھے۔ سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کی قابل استعمال چیزیں وہ ایک تابوت کے اندر بند تھی اور وہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس تھا اور بنی اسرائیل اس سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ اپنی جنگوں میں اپنے ساتھ اس تابوت کو لے جایا کرتے تھے اور ان کو فتح ہو جایا کرتی تھی۔ جب طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا بنی اسرائیل کا، کہ ایک نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس دور میں نبی الگ ہوتے تھے، بادشاہ الگ ہوتے تھے، تو بنی اسرائیل نے کہا ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم دشمنوں سے بدلہ لیں۔ تو تو ان نبی نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ وہ علم میں بھی زیادہ تھے اور وہ طاقت میں بھی، جسم میں بھی زیادہ تھے، تو ان کی بادشاہت کی نشانی کیا قرار دی گئی؟ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ ان کے نبی نے ان کو کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہارا وہ جو تابوت تم سے چھین لیا گیا ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی متبرکات موجود ہیں، تو وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا، فرشتے اسے اٹھا کر واپس لائیں گے۔ اس تابوت میں تمہارے لیے سکون بھی ہے، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، آل موسیٰ، آل ہارون کی قابل استعمال چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون مراد ہے، خود ان کی آل مراد نہیں ہے، ان کی بقیہ چیزیں ہیں اور اس میں سکون ہے تمہارے لیے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز خاص ہے۔ یہ چیز انبیاء کے بعد تو ان کی ازواج مطہرات کے لیے، یا سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، خلفائے اربعہ وغیرہ، یہ چیزیں ان کا تبرک بھی نہیں لیا جا سکتا، یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، اور نبی کے ساتھ تبرک لیتے تھے۔ جسارت کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتاؤ تم مجھ سے کیا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جہاد کے موقع پر آپ نے صفیں بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفیں بھی بناتے تھے، جہاد کی صفیں بھی بناتے تھے، آپ نے جہاد کے موقع پر صفیں بنائیں تو میرا پیٹ یا میرا سینہ آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چیز تھی، چھڑی تھی یا کمان تھی، تو آپ نے اس سے مجھے پیچھے کیا تو مجھے اس سے تکلیف ہوئی تھی، تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام بڑے پریشان کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام عمدن کیا بھی نہیں، آپ نے تو وہ صفیں درست کرنے کے لیے وہ کام کیا۔ ایسی سعادت ہے جو صرف صحابہ کرام کو حاصل ہوئی۔ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ
بالکل شروع دور میں تھے وہ ان تبرکات سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو عبداللہ بن ابی نے تقاضا کیا، آپ سے مطالبہ کیا، آپ سے گزارش کی کہ اپنا لباس عنایت فرمائیں، میرا باپ بڑا گناہ گار تھا تو شاید آپ کا لباس اسے فائدہ دے، آپ کے لباس میں اگر یہ اس کو دفن کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس بھی عنایت کر دیا، اور میں نے اس کی وجہ بھی بیان کی تھی کہ عبداللہ بن ابی تھا منافق، رئیس المنافقین تھا، لیکن اس نے ایک دفعہ نیکی کی تھی، یعنی ایک ایسا معاملہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قدر تھی. حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تو حضرت حمزہ لمبے قد کے تھے، تو ان کے لیے دفن کے لیے کوئی لباس نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا لباس دیا تھا، وہ بھی لمبے قد کا تھا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس عنایت فرمایا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. ابھی یہ آیات نہیں اتری تھی، آیت نمبر 84. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے رہے کہ اللہ کے رسول، آپ یہ منافق شخص ہے اور ہمیشہ مخالفت کرتا رہا آپ کی مسلمانوں، آپ اس کے لیے کیوں نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، 70 دفعہ بھی آپ استغفار کریں اللہ معاف نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے اس آیت کریمہ میں. اس آیت کریمہ کا انداز تو یہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے صراحت سے منع نہیں کیا، میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کر لوں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. لوگ جیسے بھی تھے، منافق عبداللہ بن ابی، تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنا لباس بھی عنایت کیا. تو پھر قرآن کی آیتیں اتر گئیں، یہ آیت نمبر 84 کہ آپ نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی ہے کسی کی، اور آپ نے کسی کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا ہے، آپ دعا نہیں ہو سکتی کسی کے لیے. تو جب یہ آیات اتری اب صراحت سے اللہ نے منع کر دیا ہے، تو یہ چیز پھر آئندہ کے لیے منع ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو مر جائے تو اب کبھی بھی آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور اس کی قبر پر کھڑا نہ ہوں. جو حکم نبی کو ہوتا ہے تو یہ حکم پوری امت کو ہوتا ہے نبی کے واسطے سے. تو یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا آپ کی حیات طیبہ میں، آئندہ کے لیے کبھی بھی آئندہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، اور یہ آپ کے واسطے سے پوری امت کے لیے یہ حکم ہے. اب کسی کا کوئی قریبی سے قریبی عزیز بھی فوت ہو جائے، ایسا شخص، تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی، پڑھی جائے گی، اور اس کی قبر پر کھڑا ہو کر اس کے لیے دعا بھی نہیں کی جائے گی. اور اللہ نے یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوگی، ان منافقین کی، اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کیوں نہیں ہو سکتی. انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک یہ لوگ کفر کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. وماتوا وہم فاسقون، اور یہ لوگ اس حال میں فوت ہوئے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں. ان منافقین کا کفر اور فسق یہ سبب ہے کہ ان کے لیے نہ نماز جنازہ ہو سکتی، نبی بھی ان کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور جب نبی نہیں پڑھ سکتے پوری امت بھی نہیں پڑھ سکتی، اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا بھی نہیں ہو سکتی.